ایک دن حضرت فاطمہ بےقرار تھی، بچے نظر نہیں آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا بچے کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، بچے نہیں مل رہے، چھوٹے چھوٹے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے بھیجے تو دیکھتے ہیں مدینہ مسجد نبوی کے تھوڑا سا دور ایک درخت کے نیچے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین دونوں پر سایہ کیے ہوئے ہیں. ہاں، فرشتے سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں. اور یہی حسنین کریمین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ان کو خود کھلایا کرتے تھے. بچوں کے ساتھ اگر کھیلنا حضور کا ثابت ہے تو ان شہزادوں کے ساتھ ہے. کشتی لڑا رہے ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن اور حسین کی کشتی لڑا رہے ہیں. ہوتا ہے گھروں میں دو بچوں کی کشتی لگاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سائیڈ لے رہے تھے؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے. وہ بڑے تھے اور حضرت حسن کو کہتے تھے حسن تم حسین کو یہاں سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، ادھر سے پکڑو، جیسے ہم بچوں کو کشتی لڑواتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کا مقابلہ کروا رہے تھے، حضرت فاطمہ گھر میں سے کہتی ہیں ابا جان یہ کیسی بات ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسن بڑے ہیں آپ ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھتی حسین کی طرف سے جبرائیل ہیں، جبرائیل ان سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو یہاں سے پکڑو، حسن کو یہاں سے پکڑو. اللہ اللہ، یہ شہزادے وہ ہیں جن میں سے ایک کو سید الانبیاء سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے کو سید الملائکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور وہ گھرانہ کیسا جس کے بارے میں امام زمن کہتے ہیں بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. یہ رسول اللہ کے گھر والوں کی، اور ان کو کبھی ناراض کرنا میرے آقا کو ہرگز پسند نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی ان دونوں بچوں کو ناراض ہونے نہیں دینا چاہتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین جب پیدا ہوئے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی. حضور کے اپنے بیٹے بی بی ماریہ قبطیہ سے حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کی عمر 6 مہینے کی ہو گئی تھی. اور حضرت فاطمہ کے گھر میں امام حسین پیدا ہوئے. آگے پیچھے تھوڑی سی ایک وقت ایسا آیا کہ حضور اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہیں. بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے، بیٹا اپنا بیٹا. 2 بیٹے پہلے حضور کے انتقال کر چکے تھے، یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور حضرت فاطمہ کے بیٹے حسین دونوں کو چوم رہے تھے. جبرائیل آئے، کہا آقا اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی کو آپ رکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر، چنو تو کس کو چنو؟ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف نواسا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کی طرف دیکھا اور جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، حسین کو میں منتخب کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو جس پر وار دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو جن پر قربان کیا، اس حسین اعظم کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کا حد درجے خیال کیا، نمازوں میں، گھروں میں اور ہر جگہ، یہاں تک کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر دعوت میں گئے، کھانا وہاں پر رکھا گیا ہے تو پہلے کوئی چیز منگواتے اور آدھا اس میں سے کر کے کہتے لے جاؤ فاطمہ کے گھر دے آؤ، ان کے گھر میں فاقہ ہے. اپنے شہزادوں کا خیال فرماتے، اپنے نواسوں کا خیال فرماتے. عزیزان گرامی، یہی وہ اہل بیت ہیں جن کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل ہوئیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیت ہے سورہ دہر کی 29ویں پارے میں. ہوا یہ تھا کہ حضرت فاطمہ کی کنیز فضہ، انہوں نے منت مانگی تھی. دونوں شہزادے بہت بیمار تھے کہ اگر یہ صحیح ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، اگر یہ صحیح ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. گھر والے بچے صحیح ہو گئے، روزہ رکھا سارے لوگوں نے مل کر. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت فاطمہ اور یہ کنیز فضہ اور 2 شہزادے. حضرت علی کی کمائی 2 درہم کی تھی. باغیچے سے خدمت کے بعد 2 درہم لاتے جس سے اتنا آٹا آتا کہ 5 روٹیاں بن سکتی تھی. یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے. افطار میں روٹیاں بنی. شام کے وقت کسی فقیر نے آواز دی. ایک مسکین آیا، فقیر آیا، کہا میں نے سنا ہے کہ یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، یہ اہل بیت ہیں، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیا جائے. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھی. پانی پی کر کے ان لوگوں نے افطار کیا، دوسرا بھی روزہ رکھا.
दूसरे दिन हजरत अली फिर आटा ले आए, 5 रोटियां बनाई। आज के दिन एक यतीम बच्चा आया, इफ्तारी के वक्त में उसने भी वही आवाज उठाई। हजरत फातिमा ने वो 5 रोटियां उठाकर उस यतीम को खिलाया। आज फिर पानी से इफ्तार किया। तीसरा रोजा था। तीसरे रोजे के दिन हजरत अली खुद मेहनत करके इतने पैसे ले आए कि फिर 5 रोटियां बनी। उस दिन इफ्तार के लिए बैठे तो जेल से छूटा हुआ एक कैदी आया। कहा, मैं हर घर को खटखटा लिया, मुझे कोई नहीं खिलाया। मैंने सुना है कि अहले बैत हैं, रसूलुल्लाह के घर वाले, यहां से वापस नहीं भेजते किसी को। हजरत फातिमा ने उस कैदी को भी 5 रोटियां दी थी। तीसरा दिन गुजर गया, पेट पीठ से लग गया, भूख की शिद्दत है, बच्चे ताक में बैठ गए और हजरत अली झुक गए थे। ये शाम का वक्त था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, घर में आए, पुकारा, कहाँ है? आवाज किसी की नहीं आ रही थी। सब एक एक कोनों में बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा, फातिमा। वो आई, पूछा क्या माजरा है? सुनाया, ऐसे ऐसे हमने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगो तो रोजे की मांगो, ए गुलामों, अहले बैत के गुलाम, खाली धागा बांधने और ताला बांधने की नीयत मन्नतें नहीं होती। मन्नत कुरान खत्म करने की भी करो, रोजा रखने की भी करो, ये अल्लाह को राजी करने वाली मन्नतें हैं। बहरहाल हजरत फातिमा ने अर्ज किया कि ऐसा ऐसा हाल हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मुझ पर आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी मिस्कीन को खिलाते हैं, कभी यतीम को खिलाते हैं और कभी कैदी को खिलाते हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत हो फातिमा, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गई। ना वो मिस्कीन था, ना वो यतीम था, ना वो कैदी था। हर दिन अल्लाह का एक फरिश्ता आता था जो अहले बैत का इम्तिहान ले रहा था कि ये कितना अता कर सकते हैं। तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए और उस दिन उनके घर में जन्नत से अल्लाह ने खाने नेमत उतारा।